کسی نے پوچھا تھا کہ نماز پڑھنے اور نماز قائم کرنے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تو دیکھیے، نماز پڑھنے اور نماز قائم کرنے میں جو فرق ہے، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر چیز کو تفصیل سے بتایا ہے، الحمدللہ۔ لیکن اگر اس کو شارٹ کٹ میں دیکھا جائے، بتایا جائے، تو دیکھیں، ایک جو ذکر ہوتا ہے وہ ہم زبان سے کرتے ہیں، اور ایک ذکر وہ بھی ہے جو ہم دل سے کرتے ہیں۔ تو ان دونوں ذکر میں فرق ہے۔ تو مومن کی اور مسلمان کی پہچان جو ہے وہ بتائی گئی ہے، اور جو اسلام لائے ہیں وہ مسلمان ہیں، اور جن کے سینوں میں ایمان بیٹھ گیا تو وہ مومن ہیں۔ تو جو نماز پڑھ رہا ہے وہ مسلمان ہے، اور جو نماز قائم کر رہا ہے، یعنی کہ چھوڑتا نہیں ہے ایک بھی وقت کی، تو وہ مومن ہے۔ اور جو اللہ کو مانتا ہے وہ مسلمان ہے، اور جو اللہ کی مانتا ہے وہ مومن ہے۔ اچھا، اس کو اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک انسان جو نماز پڑھ رہا لیکن اللہ تعالیٰ کے احکامات کی فرمانبرداری نہیں کر رہا، لیکن ایک انسان نماز بھی پڑھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی فرمانبرداری بھی کر رہا ہے، وہ نماز قائم کر رہا ہے۔ تو اس میں بنیادی فرق کیا ہوا کہ دیکھیے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور اللہ جس کام سے روک رہا ہے، جس برائی سے روک رہا ہے آپ روک رہے ہیں، اور آپ اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پر چل رہے ہیں، تو آپ نماز قائم کر رہے ہیں۔ یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے کہ اس راستے پر مت جاؤ، یہ کام مت کرو، یہ غلط ہے، تو اس کو غلط جانو۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کو صحیح کہتا ہے وہ صحیح ہے، اور نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری بھی پوری طریقے سے کر رہے ہیں، تو یعنی کہ آپ نماز قائم کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو ہر اس کام سے رک جانا چاہیے جس کو اللہ منع کرتا ہے، جس سے روکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریے، نماز قائم کریے، اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستوں پر چلیے۔ تو بس میری یہی دعا ہے آپ سبھی کے لیے دل سے کہ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کی ساری پریشانیوں، دکھ تکلیفوں، مصیبتوں کو دور کرے، آمین ثم آمین۔ اللہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم۔ اچھا، آج مجھے ایک کامنٹ آیا تھا، تو یہ کامنٹ انوار الحق کے آئی ڈی سے تھا، اور ان بھائی کا کامنٹ پڑھ کے مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا دل سے، اور یہ بتا رہے تھے کہ یہ بہار سے، اور ان کا ایکسیڈنٹ 10 سال پہلے ہوا تھا، جس میں ان کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، اور تب سے یہ بہت زیادہ پریشان ہیں، اور کوئی نس ہے جو دب رہی ہے جس کی وجہ سے اور زیادہ ان کو پریشانی ہو رہی ہے، کافی گھاؤ ہو گئے ہیں ان کے شریر میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی ساری پریشانیوں کو دور کرے، آپ کی ساری جائز حاجتوں اور مرادوں کو قبولیت عطا فرمائے۔ بھائی، جب میں نے آپ کا کامنٹ پڑھا تو میں نے آج ظہر میں بھی آپ کے لیے دعا کی، اور جو میں وظائف پڑھتی ہوں اس کے بعد بھی میں نے جتنے بھی اذکار پڑھے ہیں، وظائف پڑھے، اس کے بعد بھی میں نے پڑھ کے آپ کے لیے دعا کی تھی۔ ایک اور بھی مجھے کامنٹ آیا ہے ریشم اقبال پٹیل کے نام سے، جو کہ بہت زیادہ یہ بہن میری پریشان تھیں اور کہہ رہی تھی کہ آپ میرے لیے بھی دعا کریے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی غریبی دور کر دے۔ تو میری بہن، میں اللہ تعالیٰ سے میں نے آپ کے لیے بھی دعا کی ہے ظہر میں بھی، اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ جو میں نے اذکار پڑھنے تھے، پڑھنے کے بعد، اور مجھ سے جو دعا کے لیے کہتا ہے میں سب کے لیے دعا کرتی ہوں، اور دل سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی دعاؤں کو قبول کرے، اور میرے جتنے دیکھنے والے ہیں ان سب کی دلی خواہشات کو، جائز حاجت مراد کو پورا کرے، آمین ثم آمین۔ اور دیکھیے، میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ آپ لوگ یہ کلمہ ضرور پڑھا کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اس کو پڑھنے کے بعد آپ کوئی بھی دعا مانگیں گے تو آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اس کو پڑھنے سے، اور وہ کلمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ ٹھیک ہے، یہ ضرور پڑھا کریں۔ اور میری بہن، آپ یہ کہہ رہی تھی کہ آپ بہت زیادہ پریشان ہیں، تو آپ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، یہ ضرور پڑھا کریں۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وضو بے وضو ہر حالت میں پڑھیں، انشاءاللہ اللہ آپ کی ضرور سنے گا، اور جو رزق کے دروازے ہیں وہ ضرور کھولیں گے۔ ٹھیک ہے، تو درود و اذکار جو ہے وہ ضرور پڑھنا چاہیے، اللہ سے توبہ کرنا چاہیے، اور درود ہمارے پیارے نبی پر پڑھنا چاہیے، کیونکہ دیکھیے درود السلام اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے، اپنے فرشتوں کو بھی حکم دیا ہے، اور ہم سب کو حکم دیا ہے کہ تم بھی درود بھیج۔ تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ خود بھی درود و سلام بھیجتا ہے اپنے محبوب پر، پیارے نبی احمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر،
تو میری آپ سب کے لیے دل سے دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی دعاؤں کو قبول کرے، اور کچھ چیزیں ہیں جو میرے ساتھ بھی ہوئی ہیں اور میں نے بھی آزمایا ہے، تو الحمدللہ اللہ سنتا ہے اور میری بھی سنی ہے۔ اب میں نے یہ سوچا ہے کہ ابھی تک تو میں آپ لوگوں کو اپنے بارے میں بتا رہی تھی اور آگے بھی شیئر کروں گی انشاءاللہ، لیکن جن وظائف سے میں نے فائدے لیے، جو وظائف میں نے آزمائے ہیں، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، آپ لوگوں کو موٹیویٹ کروں، تاکہ آپ لوگ بھی ان کو پڑھ سکیں اور ان کے فائدے لے سکیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے۔ جب ہم اللہ سے رو کر گڑ گڑا کر مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے ہماری۔ اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ویڈیو پورا فل دیکھا کریں، اور اگر آپ کی خوشی ہو، آپ کی مرضی ہو، تو ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیا کریں اور آگے شیئر کر دیا کریں۔ اور بہت سارے میرے ویورز ہیں جو کہ دیکھتے ہیں ویڈیوز کو لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، کیونکہ آپ کی ایک چھوٹی سی ہیلپ ہمارے لیے بہت معنی رکھتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آمین۔